بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاک ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری سپیکس اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حدیث میں کہ مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ حضرت امام مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ کوئی شخص یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا حالات ہوں گے اور حالات کس طرف رخ اختیار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہیں جس بات کی خبر دی جا رہی ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے یا ابھی دور ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد سے تو آپ سب واقف ہوں گے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ وہ یہ کی تھی کہ عالم اسلام کا ایک بلاک جو کہ یہودی لابی اور یہودی ورلڈ آرڈر کی آنکھوں میں بہت کھٹکتا ہے۔ اسٹریٹجی کیا تھی، پلان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک ایک کر کے آپس میں ان کے فسادات کروائے جائیں، لڑائی کروائی جائے، دنگے کروائے جائیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی مذہبی انتہا پسندی کے نام پر ایک دوسرے کے درمیان رکاوٹیں اور دشواریاں اور دوریاں پیدا کی جائیں، اور جتنا ہو سکے ان مسلم ممالک کو ایک دوسرے سے دور کیا جا سکے، جیسا کہ آپ پیچھے ہسٹری میں پچھلے 10-20 سالوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ مسلم بلاک جو کہ ان کی آنکھوں میں بہت کھٹکتا تھا، ان میں پاکستان، ایران، افغانستان اور USSR سے الگ ہونے والے وہ تمام مسلم ممالک تھے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، یہی وہ مسلم بلاک تھا جو کہ آج ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ سب اجمی مسلمان تھے، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمانوں کا دور چلا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ عربی مسلمانوں کو جو اللہ پاک نے مرتبہ دیا تھا وہ شاید ہی کسی اور کو دیا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، اور اتنا بڑا مرتبہ اور فضیلت اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی۔ سورہ محمد میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے جو ہم نے تمہیں دیا، تو ہم تمہیں ہٹا دیں گے اور کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو چکا ہے۔ 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کی قیادت عربوں سے چھین لی تھی۔ یہ کن کے ہاتھ میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں آئی تھی۔ ترکان تیموری ایشیا میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سیلجک مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمان کی تو کیا ہی بات ہے، ایشیا سے چل کر مشرقی یورپ تک پھیلا ہوا دی گریٹ اوٹومان ایمپائر پچھلی صدی میں اختتام پذیر ہوا، یعنی کہ پچھلی صدی کے آخر پہ ختم ہوا۔ پچھلی صدی میں بہت بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں۔ 3 بر اعظموں پر محیط دی گریٹ اوٹومان ایمپائر کا نام و نشان ختم، دی گریٹ USSR کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، اور تیسری عظیم جنگ بھی بہت جلد ہونے والی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں المحمۃ العظمیٰ اس کو کہا گیا ہے، یعنی کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس خطے میں ہونے والے واقعات اور جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک نیو بلاک بن رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر کی بھاگ دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ سمیت یورپ اور اسرائیل کو جو سب سے زیادہ کھٹک رہا ہے وہ ہے رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان کا بلاک۔ یہ وہ بلاک ہے جو کہ یورپ سمیت امریکہ کو بہت کھٹک رہا ہے۔ اس بلاک میں اسلام کا حصہ ہوگا، اس بلاک میں اسلام کا ایریا ہوگا، اس کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ حضرت امام مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور عالم عرب میں ایک قوت بن کر اٹھیں گے اور باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ لیکن ان کو مدد 2 طرح سے آئے گی، ایک مدد مشرق کی طرف سے ہوگی اور ایک آسمانی مدد ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ اوپر اٹھا لیا تھا، اور ان 2 مددوں کے ذریعے وہ کفار کا اور یہودیوں کا کلا کما کریں گے، اور یہودیوں کا دا گریٹر اسرائیل ان کا دی گریٹر گریو یارڈ بن جائے گا۔ اور یہ سب باتیں، چیزیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں ان کو نہیں جانتے، نہ پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو کہ ترمذی شریف میں ہے، خراسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج کا افغانستان تھا، اور جتنا خون اس خطے، اس سرزمین پر بہہ چکا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور رہی بات پاکستان کی، تو یہ چیز نوٹ کیجئے گا، 1000 سال تک جتنے بھی مجددین عالم تھے وہ سارے عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ اگلا 1000واں سال شروع ہوا تو الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہند میں پیدا ہوئے۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفکر اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اتنا نوازا ہے، جتنا کہیں اتنا کم ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔
اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا پہلا حصہ، جو کہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا، آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک نیو مسلم بلاگ بن رہا ہے اور کس طرح اس نیو مسلم بلاگ کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اس کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔